بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ تکمیل شریعت کے عنوان پر آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، حیوان اجتماعی ہے۔ بدو آفرینش سے انسان کو کسی قانون کی تلاش ہے اور انسان اپنی عقل ناقص سے مختلف قوانین بناتا رہا۔ سرگردانی و حیرانی ہمیشہ انسان کے لیے لاحق رہی اور یہی وہ انسان یفسدون فی الارض جو زمین پر فساد برپا کرتا ہے، وہ یسفک الدماء جو خون بہاتا ہے۔ اس انسان کی ہدایت کے لیے رب العزت نے اپنی رحمانیت کے تقاضے کے مد نظر انبیاء کو مبعوث کیا اور انبیاء شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے، شریعت عطا کی گئی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید۔ سورہ مبارک حدید میں ارشاد ہوا کہ تحقیق ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے اور اس طرح کہ ان کے ساتھ کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ انسانیت میں، دنیا میں عدل کو برقرار کریں۔ عدل وہ نعمت ہے کہ جس کی تلاش ہر شخص کو ہر دور میں رہتی ہے، اور جب تخلیق کائنات میں عدل بھی عدل ہے، رب العزت کی ذات عین عدل ہے، تو تشریع میں بھی عدل ہے۔ شریعت الہی رب العزت کی عطا کی ہوئی شریعت عدالت پر منحصر ہے تاکہ انسانیت کی نجات ہو سکے۔ یہ شریعت انسانیت کی نجات، انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی سعادت۔ انبیاء بھیجے گئے اور شریعتیں مبعوث بھیجی گئی، انبیاء مبعوث ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم بظاہر وہ جلیل القدر نبی تھے کہ جن کی شریعت برا شریعت اسلام ہے، اور اسی شریعت کو حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے تکمیل پر پہنچایا تو شریعت مکمل ہوئی۔ رسول اکرم کی ذات بابرکت پر ارشاد ہوا سورہ مبارک توبہ میں،
والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ رب جس نے اپنے حبیب کو ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے جو تمام ادیان پر غالب آ جانے والا دین ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ رحمت للعالمین نے ایک ایسی مستحکم زندگی پیش کی کہ جس کا کہ کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول کی زندگی ما قبل تاریخ کی زندگی نہیں، بلکہ سیرت طیبہ کا ہر گوشہ دنیا میں ہر ایک کے سامنے روشن ہے۔ ماخذ شریعت میں یا انحصار شریعت میں قرآن و سنت طیبہ ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عقل انسانی درکار ہے۔ جہاں عقل ہوگی وہاں معرفت ہوگی۔ قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہے گا تو سیرت طیبہ بھی باقی رہے گی۔ تو سیرت طیبہ اس لیے باقی رہے گی کہ رسول اکرم علم کل ہے، عقل کل ہے، علم لدنی کے مالک ہیں۔ وہ رحمت للعالمین تھے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر وقت کے لیے۔ آپ کی ذات باعث رحمت و برکت کی تو آپ کی ذات آج بھی موجود ہے، اور ہماری وابستگی اس لیے ہے کہ رسول کا حکم حکم الہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول منع کرے رک جاؤ۔ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ہمارا بھی حق ہے اظہار خیال کا، کیا ہم بھی کچھ شریعت میں مداخلہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ نماز کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، جہاد کا حکم ہو، ہر حکم اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ برابر کوئی فرق نہیں ہو سکتا، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ حکم نبی کو نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ تو رسول نے جو عطا کیا لے لو، جس چیز سے منع کیا رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دے لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ رسول نے عطا کیا، علم عطا کیا، شریعت عطا کی تو لو اور اس پر عمل کرو۔ اور رسول نے جب امت نے کسی کو چن لیا، اہل سمجھا تو اسے علم دیا۔ علم دینے کے بعد اتنا ممتاز کیا کہ قرآن کا علم بھی اس کے پاس ہے، سیرت طیبہ بھی اس کے پاس ہے، حدیث بھی اس کے پاس ہے۔ تو رسول نے اس کو منتخب کر کے باب مدینہ علم قرار دے دیا۔ اور پھر جب میدان کا وقت آیا، جہاد فقط لڑنے کا نام نہیں، میدان میں جانے کا نام نہیں، جہاد اپنی نفسوں سے ہے، اپنی عقل سے ہے، جہاد بالسیف سے ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد ہر کیفیت میں ہو سکتا ہے، اور جہاد بقائے بشریت کا نام ہے، خون ریزی کا نام نہیں۔ ہم مسلمان یہ کہہ سکیں کہ رسول اکرم کے صدقے میں نوع انسانیت کو وہ سعادت نصیب ہوئی جو اقوام عالم میں کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی شریعت کی حفاظت کے لیے رسول نے انتظام کیا، فرمایا کسی کو چن لیا امت میں سے، چن کے رسول کا فعل ہے، قیامت تک کے لیے حجت ہے، چن لیا تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، حسین کو منتخب کر کے منزل منیت کا فائز کیا۔ منزل منیت وہ ہے کہ جہاں رسول کا کلمہ رہ جائے، دین رہ جائے، اور رسول نے رہتی دنیا تک کے لیے انتظام کیا، اور حسین کے نواسے میں مظلومیت کے ساتھ دین کی حفاظت کر کے یہ بتلایا
کہ دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت جابر ملوکیت نہیں کر سکتی، دین کی حفاظت جابر حکمران نہیں کر سکتے، دین و شریعت کی حفاظت مظلومیت کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ مظلومیت سے دین کی حفاظت کر کے اس مظلوم نے کائنات میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی، تو ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں، اقوام عالم سے اپیل کرتے ہیں کہ مظلوم کی یاد مناؤ۔ مظلوم دنیا میں بہت سے انسان مظلوم ہے، لوگوں کا مظلوم سے محبت ہوتی ہے لیکن فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے مظلوم سے وابستہ ہیں کہ جس کی مظلومیت کو دنیا چھپا نہیں سکی، کوئی اس کی مظلومیت کو دنیا سے محو نہ کر سکا۔ وہ مظلوم آج بھی ہے، زندہ جاوید ہے اور اسی کے نام میں طاقت ہے۔ وہ مظلوم ہے لیکن اس کی مظلومیت میں طاقت ہے۔ وہ مظلوم ہے لیکن اس کے نام سے حکومتوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ مظلوم ہے لیکن اس کے نام میں وہ طاقت ہے کہ ہم بڑی سے بڑی طاقت پر غالب آ جا سکتے ہیں۔ تو یاد مظلوم کی، اور کیسا مظلوم جو شریعت کو جس نے کامل کیا۔ شریعت جب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ختمی مرتبہ پر ختم ہوئی، تو اب اس شریعت کی حفاظت حسین نے اس شان سے کی کہ وہ آغاز تھا حضرت ابراہیم کا عمل، اور ختمی مرتبہ کے نواسے نے اس شہادت کو تکمیل پر پہنچا کے بتایا کہ دیکھو یہ ہے شریعت کی بقا، یہ ہے دین کی بقا، یہ ہے انسانیت کی نجات۔ اپنے سر کو کٹا کر، گھر کو لٹا کر شریعت کی حفاظت کرنے والے نے بتایا کہ میں ہوں وارث دین، میں ہوں وارث ابراہیم۔ اور جہاں ابراہیم کو وہ کہا گیا تھا وہ فدیناہ بذبح عظیم وہ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ وہ ذبح عظیم ابراہیم جس کے لیے چلے تھے اور حکم ہوا تھا کسی اور پر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، تو اقبال اس کی شرح یوں کرتے ہیں، غریبو سادو رنگی داستان حرم نہایت کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ قربانی پیش کرنے کے لیے حسین آئے، چونکہ ملوکیت یہ چاہتی تھی کہ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے حق کے تشریف اپنے لیے حاصل کرے۔ حسین کا احسان عالم اسلام پر یہ ہے کہ جابر ملوکیت سے حق کے تشریف کو چھین لیا، یعنی شریعت حکمرانوں کے ذریعے سے نہیں پہنچے گی بلکہ انبیاء کے گھرانے سے شریعت پہنچے گی۔ تو یہ اقتدار، یہ اختیار ابدی حسین نے سلطنتوں سے چھین کر دین کی حفاظت کی۔ اقبال کہتے ہیں جن خلافت رشت اصفر اندسی حریت راو زہر اندر تامری دیگ لاؤ ازمیاں بیرون کشی از رگے ارباب باطل ہوں کشی۔ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تو حریت نے انتقام لیا، دیگ لا کو پھینک کر انقلاب کے دوام کو ثابت کیا۔ بہر حق در خواہ کو خود غلطی دعت پس بنائے لا الہ گردی دعت۔ حق کی خاطر اپنے خون میں لوٹ کر لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو حسین نے مستحکم کر دیا۔ حق کے بنا لا الہ حسین محدث دہلوی بیان کرتے ہیں شہادت دو قسم کی ہے، شہادت سری و شہادت جہری۔ رسول اکرم نے دونوں شہادتیں قبول کی، شہادت سری یعنی زہر سے شہادت کے لیے حسن مجتبیٰ کو منتخب کیا اور شہادت جہری کے لیے حسین کو منتخب کیا۔ تو اب حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے، حسین کی یاد رسول کی یاد ہے، حسین سے محبت
دین سے محبت ہے، حسین سے محبت مظلومیت سے محبت ہے، حسین سے محبت انسانیت کی نجات ہے۔ دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلا دو کہ اس سے پڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے، یہ مظلوم آج بھی پکار رہا ہے۔ مختصر سی تقریر ہے یہ مجلس، فقط کرسے کی مجلس ہے۔ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو ختم کی، چلو چلتے ہیں۔ گھرا گھر رسول کا اجڑ گیا۔ 28ویں رجب تھی، 28ویں رجب تھی۔ حسین مدینے سے چل رہے تھے، نانا کے روضے پہ آئے، کہا نانا جا رہا ہوں، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا کو سلام کیا، ماں کی قبر پہ آئے، آنسو بہائے، ماں کی قبر کو ودا کیا۔ مدینے میں تو رام تھا، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مدینے سے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ حسین نکلے، مدینے کے احترام کی خاطر، حفاظت دین کی خاطر نکلے۔ مکے میں آئے، مکے میں امان نہ ملی، اور حسین نے احترام مکہ کے لیے، تاکہ احترام مکہ رہ جائے، آپ نے حج کو مکمل نہیں کیا۔ ذی الحج کے مہینے میں مکے سے باہر تشریف لائے، کہیں قتل نہ ہو جائیں اور خانے کعبہ کی حرمتی نہ ہونے پائے۔ احترام خانے کعبہ کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ منزل سالبیہ پہ پہنچے تو معلوم ہوا حسین آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے، مسلم مارے گئے۔ مسلم کا پھو، مسلم کا داغ دل پہ اٹھانے کے بعد عراق کی طرف چلے۔ راستے میں حر کا لشکر ملا، حر کے لشکر کو پانی سے ساقی کوثر کے بیٹے نے سیراب کیا۔ مجبور ہو گئے، ایک بے آب و گیاہ میدان میں پہنچے۔ بے آب و گیاہ میدان میں پہنچنے کے بعد پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا القما، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا کربلا۔ کربلا دوسری کی محرم کی، حسین کربلا میں پہنچے۔ محرم کی دوسری 7ویں محرم آئی، پانی بند ہو گیا، آل محمد سے پانی بند ہو گیا۔ حسین کے بچے پیاسے، سیدانیاں پیاسی، رسول کا نوازا پیاسا۔ 7ویں سے پانی بند ہوا، 9ویں کو حسین گر گئے، فوجوں نے گھیر لیا۔ اب کوئی راستہ نہ تھا، محمد کا نوازا لشکروں میں گھر گیا۔ شب عاشورہ آئی، حسین نے ایک رخصت کیا، جو جانا چاہتا ہے جائے۔ اور اس کے بعد کچھ احباب رہ گئے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ عمر سعد سے کہا عمر سعد کل جنگ کرنا، کل جنگ کرنا، آج ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کی، تکبیر کی صدائیں بلند تھی، قیموں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی۔ حسین بے چینی سے آنکھوں کے تاروں کو دیکھ رہے تھے، کبھی علی اکبر کو دیکھا، کبھی محمد کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا۔ رات گزری، صبح ہوئی، علی اکبر کی اذان، علی اکبر کی اذان، رسول اللہ یاد آئے، رسول اللہ یاد آئے۔ صفے بنی، نماز ہوئی، اس کے بعد مجاہد ایک ایک کر کے گزرتے گئے۔ حر نے یزید ریاحی نے اجازت مانگی، حر گئے، حر کا بیٹا گیا، حبیب ابن مظاہر گئے، انصار گئے۔ جب سب ختم ہو گئے تو نگاہ نبوت نے اپنے نوجوان بیٹے کو طلب کیا، تقدم ولدی، آؤ علی اکبر، آؤ علی اکبر۔ علی اکبر کو میدان میں بھیجا، ہم شکل پیغمبر میدان میں گیا۔ حسین نے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکے۔ قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کاندھے پر رکھ کر لائے۔ اور محمد گھوڑے سے گرے، اور محمد کے لاشیں گھر میں آئے، اور محمد کے لاشوں کو لے کے آئے۔ مقتل میں جب کوئی نہ رہا،
جب کوئی نہ رہا، ایسے میں ایک 6 مہینے کے بچے کو ایک شیر خار کو لے آئے، وہ شیر خار کو پانی نہ ملا۔ عباس علمدار لشکر گئے، علمدار لشکر گئے، عباس نہیں آئے، نہر الخما پہ پہنچے، عباس کے لاشے پہ بیٹھ کے کہا، الآن انتصر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی، میری کمر ٹوٹ گئی عباس، آرام کرو، علم آیا، عباس نہیں آئے، آخری رخصت لی، فاطمہ کے لال نے رخصت لی، میدان کی طرف چلے، ادھر میدان کی طرف عصر عاشورہ تھی، حسین جا چکے، تنہا زینب بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی، حسین لڑتے جاتے تھے، بہادری کے جوہر دکھاتے جاتے تھے، کہتے تھے دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے اس کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، عزیز مردہ کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مر گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو، بڑی شان سے حملے کیے، لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے، کہیں سے بھالے، اب گھوڑے پہ سنبھلنے پائے، محمد کا نواسا گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا، ایسے میں سودال قتلگاہ سے آواز آئی، آؤ حسین، فاطمہ زہرا آئی ہے، اماں آئی ہے، آؤ حسین گھوڑے سے گرے، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے محمد کا نواسا جلتی ریتی پہ گرا۔ اب زینب کو بھائی نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئی، بھائی نظر نہیں آیا، آفتاب ڈوبا، کربلا میں سورج ڈوبا، شام غریب آئی، زینب کو بھائی نظر نہیں آیا، فوجیں پلٹی، عمر صاحب نے حکم دیا خیموں کو لوٹو، حسین مارے گئے، اب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے، ایک زینب شام غریبہ میں کیا کرتی، روشنی نہ، ایسے میں لشکر ٹوٹ پڑا، مال لوٹنے لگا، فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی گئی، رسول کا گھرانہ سروں سے چادر نکلی، ہائے وہ گھر تباہ ہو گیا، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا، زینب نے آ کے کہا سید ساجدین خیمے جل گئے، اب کیا کریں، ہم خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں، سید ساجدین نے کہا پھوپھی اماں باہر چلو، بچے باہر نکل گئے، خیمے جل گئے، یا رسول اللہ آپ کا بھرا گھر لٹ گیا، یا رسول اللہ آپ کا گھر اجڑ گیا، شام غریبہ